الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. بحمد اللہ تعالی عشرہ رحمت کی مناسبت سے قرآن مجید سے الرحمن الرحیم کی کچھ خصوصی رحمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. کل کے درس میں اللہ رب العزت سے راسخین فی العلم کی ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا جس میں وہ اپنے پروردگار سے رحمت کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہاں پر اس رحمت سے مراد یہ ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی محکمات واضح آیات پر چلائے رکھنا اور متشابہات آیات کے پیچھے ہمارے دلوں کو نہ لگانا. یہ تیسری آیت مبارکہ ہے اس سلسلے میں جس میں اس کی ایک خصوصی رحمت کا تذکرہ ہے. آپ حضرات کو یہ بات تو بحمد اللہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ اللہ ہی کے پاس ہے. ماشاءاللہ انبیاء کے پاس وہی صفات ہیں جو شان نبوت کے لائق ہیں، اس لیے کہ وہ شان نبوت رکھنے کے باوجود بھی ہم ان کو خدا کہہ سکتے نہیں ہیں. اس لیے کہ جب وہ خدا نہیں تو ماننا پڑے گا کہ ان میں خدا والی صفات بھی نہیں. اسی کو توحید کہتے ہیں. اب یہ دیکھیے قرآن مجید کا ایک بڑا خاص واقعہ ہے، بہت لمبا واقعہ ہے. مختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے ایک برگزیدہ عظیم ترین پیغمبر ہیں جناب زکریا علیہ السلام. ان کی عمر کتنی ہو چکی ہے یہ تذکرہ تو قرآن میں نہیں ہے، مگر جب انہوں نے دعا مانگی تو دعا کے الفاظ سے اندازہ لگاؤ کہ عمر کتنی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں میرا نبی مجھ سے کہتا ہے ربی انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار میرے جسم کی ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، میرے جسم کی ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، اور واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپے کے باعث میرا سر بھی سفید ہو چکا ہے، میرا سر بھی سفید ہو چکا ہے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا، تجھ سے مانگ کر میں کیا ہے کبھی بھی محروم نہیں رہا. جناب زکریا علیہ السلام بالکل بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر سفید ہو گیا، مگر ابھی تک ان کے گھر میں بیٹا نہیں ہوا، اولاد والی نعمت ابھی تک ان کے آنگن میں نہیں آئی، گھر کے آنگن میں. تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنے بڑھاپے کا اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، میرا سر بھی سفید ہو چکا ہے، لیکن تیری بارگاہ سے مانگنے سے میں آج تک بھی نا امید نہیں ہوا. آپ ذرا غور تو فرمائیں نا، انبیاء کا اللہ کی ذات پہ ایمان اور یقین کیسا ہوتا ہے. میں اور آپ اپنے علاقے کے کسی ذمہ دار کے دروازے پہ جائیں، گندم کا موسم ہے، گندم لینے کے لیے جائیں، ہم ایک بار جائیں وہ کہیں 2-3 دن کے بعد آ جاؤ، ہم 2-3 دن کے بعد پھر جائیں وہ کہ یار چلے جاؤ پھر آ جانا. تیسری بار بھی اگر وہ ہمیں اپنے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹا دے، چوتھی بار ہم جائیں گے؟ ہم نے کہا نا چھوڑو یار کسی اور کے پاس جاتے ہیں.
میں 3 دفعہ گیا ہوں. اب آپ خود دیکھیں کہ اتنی لمبی عمر ہو چکی ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ 120 سال عمر ہو چکی تھی. 120 سال عمر ہو چکی ہے. ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, سر سفید ہو چکا ہے, مگر وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تو لینا ہے تو تجھ سے لینا ہے, میں تیری ذات سے مانگنے سے آج تک بھی نا امید نہیں ہوا. اس لیے اللہ دیتے ضرور ہیں, مگر اللہ تھوڑا چیک کرتے ہیں, امتحان لیتے ہیں, تھوڑی سی بات کو لمبا کر دیتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے در پہ پکا بھی رہتا ہے یا مجھے چھوڑ کر کہیں اور بھاگ جاتا ہے. جب اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ پک گیا ہے, ڈٹ گیا ہے, جم گیا ہے, اس کا عقیدہ ہے کہ میری یہ صفت میں نے مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دی, یہ بیٹے دینا بیٹیاں دینا یہ طاقت میری ہے اور میرے ہی پاس ہے, میں نے کسی کو عطا نہیں کی, یہ بندہ اب مجھ سے لیے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ پھر 120 سال کی عمر میں بھی جناب زکریہ کو بیٹا دے دیتا ہے. اور اللہ نے جب بیٹا دیا نا, اللہ نے اس کا آغاز کس لفظ سے کیا؟ وہ رحمت کے لفظ سے کیا ہے. ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے. بیٹا بھی اللہ کی رحمت ہے. جناب زکریہ کو جب بیٹا مل رہا ہے, اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب ذرا تذکرہ کیجئے نا, جو کتاب ہم آپ پہ نازل کر رہے ہیں وہ کس چیز کا؟ ذکر رحمت رب کا, تیرے رب کی جو رحمت ہوئی تھی نا اس کا تذکرہ کیجئے. کس پر ہوئی تھی؟ عبدہ زکریا, اپنے بندے زکریا کے اوپر, اپنے بندے زکریا کے اوپر. تو اللہ رب العزت نے بیٹے کو بھی کیا قرار دیا ہے؟ اپنی رحمت قرار دیا ہے. تو بھائی عشرہ رحمت چل رہا ہے, عشرہ رحمت چل رہا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جناب والا جو اپنے رب سے بیٹوں کے طلبگار ہیں, بیٹیاں ان کے پاس ہیں وہ بیٹوں کے طلبگار ہیں, یا سرے سے اولاد ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بھی کوئی ہمارا وارث کیا ہے بھائی پیدا ہو جائے. جناب زکریا بھی بیٹا اس لیے مانگ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ میرے پیچھے کوئی میرا وارث چھوڑ دے تاکہ جو پیغام شریعت مجھے دیا ہے میرے بعد اس کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کر سکے. اصل میں تو بیٹے کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے. تو بہرحال یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ بیٹا بھی اللہ کی کیا ہے؟ خصوصی رحمت ہے. یہ نہیں ہے کہ بیٹی رحمت ہے تو بیٹا رحمت نہیں ہے, بیٹا بھی رحمت ہے. قرآن نے کیا ذکر کیا؟ میرے حبیب کتاب میں تذکرہ کیجئے اس رحمت کا جو رحمت تیرے رب نے اپنے بندے کس پر کی تھی؟ زکریا پر. اور جناب زکریا بڑھاپے کی عمر تک بیٹا مانگتے رہے تو کس سے مانگتے رہے؟ اللہ سے مانگتے رہے. اس لیے کہ انبیاء کو اس عقیدے کا پتہ ہے کہ یہ طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. اب آپ دیکھیے جناب زکریا چھوٹے پیغمبر ہیں, ان سے اوپر چلے جائیے جناب ابراہیم ان کے بڑے پیغمبر ہیں, ان کے باپ ہیں, انہی کی نسل میں سے یہ آئے ہیں. اور اللہ کے حبیب کے بعد سارے نبیوں میں سب سے زیادہ شان جو دوسرے نمبر پر ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہے. اب آپ دیکھیں جناب زکریا نے کوئی جناب ابراہیم کی قبر پر گئے ہیں بیٹا مانگنے کے لیے؟ کوئی ان کے نام کی منت مانی ہو, کوئی سلام مانا ہو؟ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ خود ہمارے باپ جناب ابراہیم کو 99 سال تک بیٹا نہیں ملا, وہ خود رب سے بیٹے مانگتے رہے, رب حبلی من الصالحین, اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما. اللہ نے پھر ان کو 99 سال کی عمر میں جناب اسماعیل علیہ السلام دیے اور 113 سال کی عمر میں جناب اسحاق علیہ السلام دیے. تو ان کو تو پتا تھا کہ یہ طاقتیں ہمارے باپ کے پاس ہیں ہی نہیں, یہ طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. بھائی یہ ساتھ ساتھ عقیدہ توحید بھی سمجھ جاؤ اور اللہ کی رحمت بھی سمجھ جاؤ. جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے, ان کو اللہ کی یہ رحمت یاد دلاؤ اور ان کو کہو اس دروازے سے نا امید نہ ہو جاؤ. 120 سال کی عمر میں بھی وہ بیٹے بیٹیاں دے سکتا ہے. یہ مختصر کرتا ہوں. جب ان کی دعا قبول ہو گئی نا, اللہ کہتے ہیں وہ دعا مانگ رہے تھے, ہم نے جبریل کو کہا جبریل اب دیر نہیں کرنی, یہیں سے آواز لگاؤ کہ اللہ آپ کو بیٹا دے رہے ہیں, اللہ آپ کو بیٹا دے رہے ہیں. تو جناب زکریا نے کہا اللہ مجھے بیٹا کس طرح ہوگا, مجھے بیٹا کس طرح ہوگا؟ انا یکون لی غلام, مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرا, میری تو بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے. بانجھ کا آپ کو اپنی زبان میں بتاؤں, بانجھ کا ترجمہ یہ ہے کہ میری بیوی پیر آج تک کبھی بھارا نہیں ہوا, کبھی امید نہیں ہوئی, بالکل میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے. وقد بلغت من الکبر عتیا, میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں, میں اب مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ
کہ اب ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ شاید میں پھر سے جوان ہو جاؤں گا، میری بیوی جوان ہو جائے گی اور ہمیں بیٹا ملے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، جس سے تم نے مانگا ہے وہ دینے کے لیے بوڑھوں کو جوان کرنے کا کوئی پابند نہیں ہے۔ جس سے تم نے مانگا ہے وہ موسموں کا پابند نہیں ہے کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو تو اب نہیں دے سکتا، یا تمہاری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، نہیں۔ قال کذالک، جس طرح جس حالت میں تم ہو اسی حالت میں رب تمہیں بیٹا عطا کرے گا۔ سمجھ آئے گی؟ تو اللہ نے دیا یا نہیں دیا بھائی؟ اللہ بھائی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ انبیاء نے کیا بتایا؟ یہ طاقتیں کس کے پاس ہیں بھائی؟ اپنی بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اس کے لیے بھی وہ جو امید لگا کے بیٹھے ہیں تو کس سے لگا کے بیٹھے ہیں؟ اللہ سے۔ تو اللہ کی خصوصی رحمت کا عشرہ چل رہا ہے بھائی۔ اس عشرے کے اندر جس طرح ہم نے اپنے رب سے اصحاب کہف والی دعا مانگنی ہے تاکہ امن ملے، سکون ملے، اور اسی طرح جناب دشمنوں سے جان مال عزت محفوظ رہے اور ہم سیدھے سیدھے چلتے رہیں، متشابہات کے پیچھے نہ چلیں، اسی طرح جن کو اولاد کی طلب ہے رحمت کے عشرے میں اپنے رب سے یہ رحمت بھی مانگے۔ آج افطاری کے وقت میں دعا مانگے اور ان سے کہیں کہ اللہ مجھے یہ رحمت بھی کیا ہے؟ عطا فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے جس طرح انبیاء کو اس نے نوازا ہے، اسی طرح جو انبیاء کے سچے پیروکار ہوں گے، انبیاء کے عقیدے پہ رہ کے ڈٹ کر اسی کے دروازے پہ کھڑے رہیں گے، اللہ ان کو بھی اپنی رحمت سے انشاءاللہ امیدوار کرے گا، اپنی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں کرے گا۔